الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلى الله عليه وسلم. برادرانی مانی مولی علیہ حضر قرار کا اشکال مسلم پیاری، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آئے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ادیان عالم میں جو دین اللہ کو پسند ہے وہ فقط دین اسلام ہے۔ ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے دین اور ایک اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں، دین کہہ لیں تب بھی وہی بات ہے اور اگر شریعت کہہ دیا جائے تو تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہی دو لفظوں پہ آج میں نے آپ کو مجلس سنانا ہے کہ دین میں اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ اگر میں سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہوں، آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہوں دین اور شریعت کا فرق، تو میں یوں عرض کروں گا کہ بچپن ہی سے ہماری مقدس مائیں ہمیں گودیوں میں بٹھا کے جو پہلا درس دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سادہ لفظوں میں دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے اب حضرات کی میری حضرات تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک علمی خدمت آپ کی آگے بڑھ کے کروں، کوشش کروں گا، میں تھوڑی محنت کروں گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ شرط ہے۔ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ دین اور شریعت میں ایک اور توجیہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، عزیز نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھیں کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت۔ شریعت دین کے اندر تو ہے لیکن پورا دین نہیں۔ جو مثال دی جا سکتی ہے کہ پاکستان ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر پنجاب ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ پنجاب پاکستان کے اندر تو ہے لیکن پنجاب کو آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا پنجاب کو آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے۔ بڑے دائرے کو پاکستان کو وفاق کہتے ہیں، چھوٹے دائرے کو صوبہ کہتے ہیں۔ پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں۔ وفاق کا قانون پورے ملک پر لاگو رہتا ہے، جبکہ صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون کبھی خیبر پختونخوا میں بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون
بلوچستان میں جا کے بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون سندھ میں بدل جائے گا، سندھ کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ پورے ملک پر لاگو رہے گا۔ اب میں دین اور شریعت کے سمجھانے کے بالکل قریب آ گیا، نوجوان ذرا سب تھا کے بیٹھے، بس یہی فرق ہے، دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہے انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو خیر دے۔ اب آپ نے تو جو فرمائی ہے تو بلا فصل ایک جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں، پہلے بلا کا مجمع ہے۔ منزل قدیر پر ایک سوال کے بعد مجھے ساحلہ کے دیجیے گا نوجوان کہ منزل قدیر پر بڑا دائرہ مکمل ہوا یا چھوٹا دائرہ مکمل ہوا؟ دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی؟ بولو میرے ساتھ۔ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ چلتا چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے، چھوٹا دائرہ مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا امیر کا بازو پکڑ کے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ دین سے ہے۔ اسی لیے امامت و ولایت ہمارے اصول دین میں ہے۔ ایک اور توجہ آپ کے سامنے عرض کروں، دین میں اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دین اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ فرق بھی سمجھا۔ دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ۔ عقیدہ ادھر سے ادھر آتا ہے، عمل ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ اور عقیدہ توحید وہاں سے آیا، ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے احد کے معنی، اور ہمارا عقیدہ توحید وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے اور جس کی تشریح نہج البلاغہ میں مولا علی نے صحیفہ کاملہ میں سید سجاد نے فرمائی۔ وہی عقیدہ توحید ہمیں رکھنا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ واحد میں اور احد میں فرق ہے۔ واحد وہ ایک جو ایک سے دو ہو جائے، دو سے پانچ ہو جائے، پانچ سے 12 ہو جائے، 12 سے 14 ہو جائے۔ احد وہ ایک ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جہاں باپ اور بیٹے کی نسبت آئے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں۔ توجہ نہیں ہے؟ بعض شہلا یہاں تو بڑا مقدس ماحول ہے، علماء کی آپ کو رفت ہے، یہ مجمع علماء کو سننے والا ہے، لیکن میں پورے پاکستان میں عزاداری سید الشہداء کے ناطے جاتا ہوں اور بہت سی خرافات ہمارے یہاں ممبر سے خصوصاً آج عقیدہ توحید زد میں ہے، اور عقیدت کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر نصیریت کا پرچار ہو رہا ہے۔ بعض نصیری ٹائپ لوگ شیعت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے اوپر سے آ کے نصیریت کی ترویج کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں علی
بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی دنیا میں مولا علی کو رب مانتا ہو تو اس کا عقیدہ ہوگا کہ علی رب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر مباشر، تو قبر میں بھی اس کی زبان سے مولا علی کا نام نکلے گا، اللہ کا نام نہیں نکلے گا کہ اللہ جل جلالہ ربی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قبر میں جب مومن سے پوچھا جائے بندوں کا تیرا رب کون ہے، اگر وہ اس سوال کے جواب میں مولا علی کا نام لے گا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا من اماموں کا تیرا امام کون ہے، تو اس سوال کے جواب میں وہ کس بات کا نام لے گا؟ اور ہے یہ نہیں، عقیدہ توحید ہمیں وہی رکھنا ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، جس کی تشریح نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمائی ہے۔ یہ 14 خدا کی معرفت کروانے ہے، خدا کی پہچان کروانے۔ بات میں حاضر کر رہا ہوں، عقیدہ توحید وہاں سے آیا ہمیں رکھنا ہے، عقیدہ نبوت وہاں سے آیا ہمیں رکھنا ہے، عقیدہ عدل الہی وہاں سے آیا، عقیدہ امامت و ولایت وہاں سے آیا، عقیدہ معاد و قیامت ادھر سے آیا ہمیں رکھنا ہے۔ تو جو ادھر سے ادھر آئے اسے عقیدہ کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، جو ادھر سے ادھر جائے اسے عمل کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ نمازیں ہم نے پڑھی قبول اسے کرنا، روزے ہم نے رکھے قبول اسے کرنا ہے، حج ہم نے کیا قبول اسے کرنا ہے، روزے ہم نے رکھے قبول۔ تو جو ادھر سے ادھر جائے وہ عمل ہے، وہ شریعت ہے، جو ادھر سے ادھر آئے وہ دین ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ نے ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانے کی قسم یہ انسان کھاٹے میں ہے، ہاں وہ لوگ کھاٹے سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے، ایمان لائے اور کھاٹے سے بچ گئے نا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی بجا لائے۔ دونوں چیزیں ملا کے انسان کو کھاٹے سے بچائے گی، عقیدہ اور عمل دونوں۔ اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ بحث بھی کرتے ہیں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ اس طرف چلے گئے میاں عقیدہ بہت ضروری ہے، عقیدہ تو نہ ہو عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ بعض اس طرف چلے گئے کہ میاں عمل بہت ضروری ہے، عمل نہ ہو تو عقیدے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ بحث ہی فضول ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بحث نہیں ہے کہ عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل۔ بھائی دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ فرما رہے دونوں ضروری ہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ یہ فرق سمجھانے میں میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت سوالت ہو جائے گی۔ عقیدے اور عمل میں، دین اور شریعت میں، عقیدے اور عمل میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، فرق سمجھانے سے میں ایک چھوٹی سی مثال اس کروں تاکہ ایسے نوجوان بھی سمجھے۔ اچھی لائف گزارنے کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پیسہ، دوسرا صحت۔ اچھی لائف گزارنے کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی۔ اب لوگ اگر اس میں بحث کرنے لگے کہ میاں زیادہ ضروری کون سی چیز ہے تو یہ بحث فضول ہے۔ بھائی دونوں ضروری ہیں۔ اگر انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو غربت انسان کو پریشان رکھتی ہے، غربت انسان کو رلاتی ہے، اور اگر صحت نہ ہو تو بیماری انسان کو رلاتی ہے۔ پر ہم نے کسی دوست سے پوچھا کہ آپ نے سیزن میں آم کھائے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہنے کے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ایک وقت کی بچوں کی روٹی کے لالے پڑے ہیں، آپ فروٹ کھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب غریب لوگ ایک وقت کی روٹی، 2 وقت کی روٹی بچوں کے لیے مہیا کرنے بڑی بات ہے۔ اب یہ ہمارے بس میں نہیں رہا فروٹ کھانا، یہ بڑے لوگوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ غربت انسان کو پریشان کرتی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ، ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے سیزن میں آم کھائے؟ کہنے کے مولانا کیسی بات ہے، پچھلے سال ایک سیزن میں ایک پورا آم کھایا تھا اور پورے 5 دن ہسپتال میں رہ گیا۔ شوگر پیشنٹ کو بولا نا 300-400 پہ شوگر ہے، بس کھا لیا ایک آم، شوگر بڑھ گئی اور ہسپتال میں جانا پڑا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیماری انسان، تو دونوں ضروری ہیں، پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں۔ اب مجھے اس لفظ کا بھی ترجمہ کرنا پڑے۔ صحت
اور پیسہ دونوں ضروری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں۔ پھر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ یعنی اگر آپ کا کوئی عزیز یا دوست یا بھائی غریب ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی، آپ نے دل میں سوچا کہ یہ میرے دوست تو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ یہ تو 2 وقت کا کھانا ٹھیک سے مہمانوں کو نہ کھلا سکے، چل جائے کہ بیٹی کی شادی کریں، تو آپ بینک تشریف لے گئے، وہاں سے 2-3 لاکھ روپے لا کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ صاحب آپ بیٹی کی شادی کیجیے، بعد میں دیکھا جائے۔ تو آپ نے اپنے دوست یا عزیز کی غربت کا علاج تو کر لیا، اس لیے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے۔ ساتھ تو ہلاؤ یار، پیسہ ٹرانسفریبل ہے، لیکن صحت ٹرانسفریبل اللہ نہ کرے کسی کا 10-12 سال کا بچہ بیمار ہو جائے اور وہ کبھی اس کو مثلا سول اسپتال میں لے کے جا رہے ہیں یہاں پنڈی اسلام آباد میں، اور کبھی اس کو مثلا لاہور لے کے جا رہا ہے، کبھی کہیں لے کے جا رہا ہے، بچہ ہے کہ دن بدن دبلا ہوتا جا رہا ہے، خود ماشاءاللہ سے باپ اتنا کبھی ہیکر جوان ہے کہ اگر اپنی صحت کا 40واں حصہ بیٹے کو ٹرانسفر کر دے تو بچہ صحت مند ہو جائے۔ اور ہر گھر کی کہانی ہے، جب چھوٹے بچے 6 مہینے سال کے بیمار ہوتے ہیں تو مائیں بیچاری گودیوں میں لے کے آنسو بہاتی ہیں اور کہتی ہے میرے لال اگر بیماری اور صحت کوئی بانٹنے والی شے ہوتی تو ماں تیری بیماری اپنے حصے میں لے لیتی، اپنی صحت تجھے دے دیتی، لیکن ماں مجبور ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں۔ اب میں دین اور شریعت کے سمجھانے کے قریب آ گیا، ذرا سر اٹھانا۔ جس طرح پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی ضروری ہے، ضروری دونوں ہے، لیکن فرق یہ ہے پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں، عقیدے میں اور عمل میں۔ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ لیکن اگر مل کے ساری باتیں کریں، بولے حیدری، میرا میسج پہنچ رہا ہے؟ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل۔ میں سامنے کی مثال دوں، ایک نوجوان آیا قبلہ علامہ محمد سبحان نشی صاحب قبلہ کے پاس کہ آگے پچھلے دنوں میرے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، میرے والد انتہائی نیک متدین پابند دین و شریعت مومن تھے الحمدللہ۔ تو لیکن بہرحال شکریہ قسمت کا یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مصلحت خدا بندی کہ زندگی کے 5 سال آخری بہت بیمار ہیں۔ بیماری اس قسم کی تھی کہ وہ ٹھیک سے طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، جو بعض اوقات ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھا دوں اور 5 سال کی احتیاط روزے بھی رکھو۔ جہاں تک حج کا معاملہ ہے، 1 سال بابا نے درخواست دی تو ان کا کوڑے میں نام دیا، اگلی بار پر نام آیا تو صحت کی اجازت نہیں دی، بات یہ کہ حج بھی رہتے ہیں۔ اور خمس و زکوٰۃ میں نے ان کا چیک کیا، باقاعدہ سال میں ایک تاریخ معین ہوتی تھی جس میں وہ خمس و زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کرتے تھے اور مستحقین کی لائنیں لگی ہوتی تھی، وہ شریعت کے احکامات کے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ تو میں نے چیک کیا، وہ بھی 10 لاکھ روپے باقی ہے۔ اور اس نوجوان نے ایک طریقے سے قبلہ کی طرف بڑھایا کہ جس میں کوئی 18-20 لاکھ روپے تھے۔ کیا جی دینی طالب علموں کو کہیں گے یا وہ لوگ جو اجارے پہ نماز روزہ کرتے ہیں، بابا کی 5 سال کی نمازیں بھی مہربانی کر کے پڑھا دیجیے اور 5 سال کے روزے بھی رکھوا دیجیے، اور جب سیزن آئے حج کا تو کسی مومن کو حج پر بھی بھیج دیجیے گا۔ اور یہ کہ خمس و زکوٰۃ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق صاحب امام جو ہے وہ براہ نظام کی تعلیمات کے مطابق، صاحب سعادت بھی شریعت کے احکامات کے مطابق غریب سعادت میں بانٹ دیجیے، اور بابا کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے۔ اسی لیے حکم ہے نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، مومن باعمل و باکردار اولاد چھوڑ کے جاؤ۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ہے۔ بھئی اگر اولاد خود نمازی ہوگی تو بابا کے بعد بابا کی فکر بھی کرے گی۔ توجہ فرمائی۔ اور میں ایک فرمان اور مصرع دوں تاکہ ایک طالب علم کا حق ادا ہو جائے۔ میرے قبلہ نیک اولاد، تربیت یافتہ اولاد کی تربیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے
کہ جن کی تو نے تربیت نہیں کی تھی، گناہ وہ کرتے رہے، انہیں بھی عذاب ملے گا، اور برابر کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھا گیا۔ تربیت یا اولاد کی تربیت کر کے جاؤ تو قبلہ نے دعا فرما دی اور بندوبست بھی کر دیا، نمازیں پڑھا دی، روزے رکھوا دیے، سیزن آیا تو کسی کو حج پر بھی بھیج دیا اور خمس و زکات بھی تقسیم کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنی توحید کے بعد کہ نمازیں پڑھی ہم نے، دفتر اعمال پر ہو گیا ان کا، روزے رکھے ہم نے، ادا ہو گئے ان کے، حج کیا ہم نے، فریضے سے سبکدوش ہو گئے مرحوم۔ میری باتیں کو سمجھ آ رہی ہیں؟ علمی باتیں کہہ رہا ہوں، علم کلام کی بات کہ جو میں آسان لفظوں میں دو اور چار کر کے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی خمس و زکات پہنچایا ہم نے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے مرنے والے، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفریبل۔ سنیے اگلے دن ایک اور مرنے والا کہ عمران رشید صاحب کے پاس کیا ہے نہیں، میں کل وہ نوجوان جو آئے تھے ان کے ساتھ میں بھی آیا، اتفاق سے پہلی مرتبہ ایک عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ 50 سال میری عمر ہو گئی، 60 سال، زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہوتا ہے، مجھے تو کل ہی پتہ چلا، آپ کی صحبت میں تھوڑی دیر میں بیٹھا اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت رکھو تاکہ تمہیں شریعت کا حلال و حرام کا پتہ چلتا رہے۔ اور حدیث محمد ہے ایک عالم باعمل کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا سال بھر کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ عالم کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر عالم کی صحبت میں نہیں، اس عالم کی صحبت میں کہ جس کے دل میں اس کی فنا ہو کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس عالم کی صحبت میں نہیں کہ جسے 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا کہ عمران کا بیٹا حق پہ تھا یا سفیان کا بیٹا۔ اور کل جو صاحب آئے تھے انہوں نے جو ریپ کیس دیا تھا اس میں 1000 کروڑ، آج جو صاحب آئے ہیں ڈالر سے بڑی کیس بڑا لاکھوں کا۔ مولانا کوشش کیجیے، میرے والد بھی بخشا ہے، اللہ نے فرمایا اچھا ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نمازیں قضا ہیں جو میں نے پڑھانا ہے؟ تو مسکرا کے جواب کہنے لگے کہ مولانا آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، میرے بابا نے تو زندگی میں نماز شب کبھی قضا نہیں، کے واجب نماز تہجد کبھی قضا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں بابا کی نماز شب قضا نہیں دی۔ تو قبلہ نے کہا اچھا کتنے سالوں کے روزے ہیں جو میں نے رکھوانے ہیں؟ کہنے کہ مولانا کیسی بات کرتے ہیں، میرے بابا نے تو رجب اور شعبان کے مستحب روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ تو قبلہ نے کہا اچھا خدائی ٹیکسز میں سے ان کے ذمہ ہوگا زکات وغیرہ، کہنے کہ وہ تو ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچ جاتی تھی، بعد میں کیلکولیشن کر لیتے۔ تو قبلہ نے کہا اچھا حج وغیرہ کا، کہنے کہ وہ تو الحاج تھے، 10-12 حج تو مجھے یاد ہے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کو چلے جاتے تھے۔ تو اگر یہ حیران ہو کے پوچھے بیٹا یہ بتائیے جو آپ غریب کے ڈالروں کا بھر کے لائے ہیں ان کا میں نے کرنا کیا ہے؟ نماز ان کے ذمہ نہیں، روزہ ان کے ذمہ نہیں، حج ان کا ذمہ نہیں، واجبات ان کے ذمہ نہیں، تو یہ اس کا میں نے کرنا کیا ہے؟ 60 دن کے دنوں میں نہیں بستا۔ ایک مرتبہ نوجوان کہنے کے مولانا کرنا کروانا کچھ نہیں ہے، بس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیا کریں باپ ہے چاہتا ہوں بخشا جائے۔ معاملہ کچھ اس طرح کہے کہ میرے والد جو تھے نا وہ 12 آئمہ کی ولایت کے منکر تھے۔ آپ اور نہیں فرما یا روزہ سارا دن آپ نے رکھا ہے، روزہ لگا ہوا ہے، میں نے تو یہاں جشن پڑھے ہیں، بڑے نعرے آپ کے سنے ہوئے، لیکن میں بھی سوچتا ہوں کہ سارا دن کا جو بندہ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، اب ان سے میں کیا تقاضا کروں کہ وہ نعرے لگائیں۔
مبارک رمضان میں حدیث پیغمبر ہے جو مومن ایک آیت پڑھتا ہے مکمل قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں۔ عام دنوں میں مولا علی کا نام لینے کا بڑا ثواب ہے، تو رمضان میں تو ثواب لاکھ گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سست بیٹھے ہیں تو میں بھی بڑے آرام آپ سے چلتا ہوں، مجھے بھی زور لگانے کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کا اقتدار بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہنے والا نا کیا کرے، باپ ہے چاہتا ہوں بخشا جائے، نہ کچھ اس قسم کا ہے کہ میرے والد جو تھے نا وہ علی کی ولایت کے مرتبے پر یہ بڑی گرد میں نے دیا ہے، ایسے کسی مومن کامل کو دے دلوا کے سر کھانا علی والا، علی اور ولی اللہ کہلوا دیجیے تاکہ بابا بخشے جائے۔ بدل کروا کے عمل کا خانہ پر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا کوئی بندوبست ہونے والا۔ اچھا دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں، ایک ہے عقیدہ مغفرت، ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ فرق یہ ہے کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق 14 سے۔ ایک ایک آیت پڑھتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحیح العقیدہ مومن کو، علی والوں کو اللہ قیامت کے دن بخشے گا ضرور۔ اور عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ 14 چھڑائیں گے ضرور۔ جنہیں بخشش کی شفاعت کی امید ہے وہ تو سارے کے پاؤں۔ ایک ایک ہے پڑھتا عقیدہ مغفرت قرآنی ہے۔ ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے حبیب کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنے گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ نے اسی ماہ مبارک رمضان کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، جو مومن شرط ہے ولایت اہل بیت، جو مومن رمضان میں روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، بازو فرماتے جب عید کا چاند طلوع ہوتا ہے اس مومن کی مثال ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے، اللہ بخشے گا ضرور۔ عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے کہ 14 ہمیں چھڑائیں گے ضرور۔ اسلام آباد والوں، صاحبان ایمان، اگر آپ میرا ساتھ دو چند منٹ، تو آج کی اس مجلس میں
اسی منبر پہ، اسی مجلس میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کے رسپانس نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں دکھا کے جاؤں کہ اللہ ہمیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ اور میں ایک نام فرض کر رہا ہوں، اتفاقاً اگر کسی کے ساتھ میچ کر جائے وہ نام تو مجھے معاف کیجیے گا، میں وہ گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں، نئے مطالب نئی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عزیز نوجوانوں کے نالج میں اضافہ ہو، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک نام میں فرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر کسی کے ساتھ میچ کر جائے اتفاقاً تو مجھے معاف کیجیے گا۔ مثلا غلام حسین نامی ایک مومن ہے، اسے بات کا ہے توحید میں لایا گیا حساب کتاب کے لیے۔ اچھا یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ زمانے کا جو تقاضا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سپر کمپیوٹر لگے ہوں حساب و کتاب کے لیے، سپر کمپیوٹر جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ من المہد الی اللہ۔ قابل کے زمانے میں جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ اللہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کا حساب لے لے گا، تو سوچتے تھے کہ 100 سال کے بوڑھے اور پیٹ میں حساب ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بڑی کتابیں پڑھی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی صاحب نے پوچھا کہ مولا ایک ہی وقت میں ساری مخلوق سے اللہ حساب کیسے لے گا؟ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں اللہ ساری مخلوق سے حساب ایسے لے گا جیسے ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کو رزق دے دو۔ تو جو اس پہ قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے۔ تمہارا سمجھانے کے لیے کرو سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے زندگی کا ایک اور ایک بات اور کروں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی طرف سے فضاؤں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اب یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر یہاں کیمرے نہ بھی ہوں تو اللہ کی طرف سے آسمانوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرا مجلس پڑھنا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو فضائل امیر المومنین سن کے جس کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا آئے گا۔ اور اگر کوئی بیچارہ پریشان رہتا ہے تو وہاں بھی اس کی پوری پریشانی والی ہی آئے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی کیسی تصویر وہاں بناتے ہیں، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ایک سیاسی رسالے میں پڑھا ہے کہ فقط آواز محفوظ نہیں ہو رہی، تصویریں محفوظ ہو رہی ہیں، کریکٹر محفوظ ہو رہے ہیں، کردار ظاہر و باطن محفوظ ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں قیامت کے دن جو بندہ اپنے کسی عمل کا انکار کرے گا اللہ سارا منظر اسے کرتے ہوئے دکھائے گا۔ اسی لیے ہم ایسا اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں، خوشخبری دینے چلا ہوں، سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں ایسے آلات ایجاد کیے جائیں جن کے ذریعے سے آج سے ہزار سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کی آوازیں، انبیاء کے کریکٹر اور کردار جو آج بھی فضاؤں میں محفوظ ہیں ان کو لے کر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے کہ ہم آلات کے ذریعے سے انبیاء کے خطبات سن سکے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی تقریر سننے کا شوق نہیں ہے، میں جو مقام قدیر سے پیغمبر کا اعلان قدیر سنتا۔ تو کیسا عظیم منظر ہوگا کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آلات کے ذریعے غدیر والا اسٹیشن لگا سن رہے ہوں گے نبی فرما رہے من کنت مولا فہذا علی المولا، اور آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نعرہ لگائیں تو بلند آواز سے، جب آپ کو مومنین ناکریم علماء کرام کہتے ہیں بلند آواز سے، اس میں فائدہ خصوصاً آپ کا ہے، اس لیے کہ ہم جب بلند آواز سے مولا امین کا نام لیتے ہیں قیامت کے دن وعدہ پروردگار کے مطابق جب ہم سے روک کے پوچھا جائے گا کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم علی کی ولا کے قائل ہو یا نہیں، تو ہم کہہ سکے مالک ہم
ولی کی ولایت کے قائل تھے. اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھو. عقیدہ امامت و ولایت کی گواہی دیتی نظر آئے. غلام حسین نامی مومن کو لایا گیا. کلک کیا صاحب آنا شروع کیا. درمیان میں ایک لکیر لگی ہے. 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں, 3 خانے دائیں طرف بنے ہیں. جو بائیں طرف 3 خانے ہیں, پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک, دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر, آخری خانے میں لکھا ہے منافق. جو دائیں طرف 3 خانے ہیں, پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم, دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار, آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار. ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے مولانا یہ بائیں دائیں والے خانے, یہ خطابت آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ خطابت نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ. وہ دائیں طرف والے لوگ, وہ بائیں طرف والے. بڑی مہربانی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں افراد و تفرید میں جانے والا طالب علم ہی نہیں ہوں. اس سے چلتا ہوں الامر بین الامرین, جو راستہ صراط مستقیم ہے, جو آل محمد کا بتایا ہوا راستہ ہے, اس پہ چلتا ہوں. میری تقریر میں آپ مشورے سن لیں, ایک لفظ بھی ادھر ادھر سے نہیں ہوگا. قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہوں, پھر مجلس پڑھتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا تھا, حساب شروع ہو گیا. پہلے ادھر یہ بات اوپر لکھا ہے مشرک, اس کے اوپر کراس ہے. یہ غلام حسین مشرک نہیں. میں نے دکھانا ہے کہ اللہ بخشے گا کیسے, علی چھڑائیں گے کیسے. زیادہ ہے یا نہیں؟ مشرک اس میں کراس ہے, یہ غلام حسین مشرک نہیں. اور ہونا بھی چاہیے, مشرک ہے بھی نہیں. زندگی ہو گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آزانیں دیتے ہوئے, مشرک کیسے ہو جائے؟ نیچے لکھا ہے کافر, دوسرے خانے میں اس پر بھی کراس ہے, یہ کافر بھی نہیں. ہونا بھی چاہیے, زندگی ہوگی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آزانیں دیتے ہوئے, کافر کیسے ہو جائے؟ نیچے لکھا ہے منافق, اس پر بھی کراس ہے. ہونا بھی چاہیے, ماں کی گود سے علی علی کرنا شروع کی, علی اللہ کی آزادیں دینا شروع کی. بھائی منافق کیسے ہو جائے؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے. اب ادھر آئیے, پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم, اس پہ کراس ہے. یہ غلام حسین معصوم ہے اور معصوم ہے. آپ کیوں گھبرا گئے؟ میں غلام حسین کی بات, آپ تو ماشاءاللہ سارے مومن نیکوکار بیٹھے, ظاہر نمازی ہے, روزہ دار ہے, تو مومن نیکوکار ہے. میں اس غلام حسین کی مثال دے رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. مومن نیکوکار اور متقی کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ نیکوکار وہ ہے جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو, حرام کے قریب گیا نہ ہو. میں چاہوں تو 5 منٹ میں 20 نعرے ان نوجوانوں سے لگوا سکتا ہوں, لیکن میری خواہش ہے کہ ان مجالس میں کچھ دے کے جاؤں, کچھ سمجھا کے جاؤں نوجوانوں کو. میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں. تو اس پہ کراس ہے کہ یہ نیکوکار نہیں. معصوم پہ کراس ہے, یہ معصوم نہیں. نیچے کیا مومن نیکوکار, اس پر بھی کراس ہے, یہ مومن نیکوکار بھی نہیں. میں نے ابھی عرض کیا مومن نیکوکار وہ ہے جو حرام کے قریب گیا نہ ہو, واجب زندگی میں چھوڑا نہ ہو. ایسا بندہ میرٹ پہ جنت میں جائے گا, اور اس کو سفاری کی ضرورت نہیں. اللہ عادل ہے, اس نے اللہ کے احکامات پہ, قرآن و تعلیمات اہل بیت پہ اس نے برابر عمل کیا ہے. آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار, اس کے اوپر ٹک لگا ہے. نہیں, آپ لوگ سے نہیں لے رہے شاید میری یہ غلام صاحب مومن تو ہے, لیکن بچار رکھنا گا. پھر کلک کیا تو تھک کر کے حساب آنا شروع ہو گیا. اس غلام صاحب نے دنیا میں مثلا 70 سال زندگی گزاری. 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا نکال دی. باقی کتنے بچے بھائی؟ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے. 55 سال میں مثلا 55 سال میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی, 15 لاکھ گناہ.
حدیث میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو کھا جائیں، 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی. وہ میرے گناہگار ہیں، 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی. 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی. اب میں لفظ توڑ کے بات کر رہا ہوں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی. اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے. اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس نے وعدہ کر رکھا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا. میں نے عرض کیا تھا ایک جناب 70 ماؤں کی محبت جمع کی جائے تو ایک خالق کا پیار ہوتا. ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام. میں ایک جملہ دہرا رہا ہوں، شاید میں نے حضور کی سیرت میلاد النبی میں شاید میں نے یہ جملہ کہا ہو یا نہ کہا ہو. میرے قبلہ 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے. میں کہا کرتا ہوں خدا کو پہچاننا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے، ظالم جابر، بم براز کرنے والے اور لوگوں کے بچے یتیم کرنے والے، دہشت گرد ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا. خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات کے لیے سمجھ آئی. ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے. میرے قبلہ اللہ ڈائریکٹ پیار محبت مخلوق سے نہیں کر سکتا تھا کہ جس کو جسمانیات سے پاک ہے، اور ساتھ میں ماں کو اپنی محبت کا سفیر بنا کے بھیجا. یہ جو ماں پیار کرتی ہے بندے سے، بچے سے، یہ عورت کا پیار نہیں، یہ خالق ہے جو ماں کے وسیلے سے پیار کر رہا ہے. دلیل میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ماں کے دل میں جو آپ کی محبتوں کا سمندر ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی وہ خالق ہے. تو تصور کرو جب ماں ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا. ایک مولانا میرے ساتھ تھے، قاری جان محمد صاحب، پنجابی کے بہترین خطیب تھے. اٹھتے بیٹھتے ہوئے بات کہتے ہوئے اٹھو گناہگار میرے سب گناہ معاف. میں نے پوچھ دیا قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ مولانا ایک شعر ہے جسے نوٹ نوٹ میں پڑھتا ہوں. میں نے کیسے مکمل، انہوں نے وہ مکمل شعر پڑھا. وہ میں نے پھر وہ میدان عرفات میں وہ شعر پڑھا. میدان عرفات میں وقوف عرفات رکن اعظم ہے حج کا. اور میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گناہ رمضان میں نہ بخشے گئے اس کے گناہ اللہ آئندہ رمضان تک نہ بخشے گا، سوائے اس کے کہ وہ یوم عرفات میدان عرفات میں گزارے. 5ویں معصوم فرماتے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک شرط ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے. جو مومن میدان عرفات میں گزارے گا تو غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ رہ جائے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے صغیرہ و کبیرہ. جب یہ رحمت سامنے تھا اور علماء نے تقاریر کی، میں نے بھی ٹوٹے ٹوٹے لفظ کہے، وہ شعر بھی میں نے وہاں نظر شاید نے جو بیان کیا کہ مومن گناہگار اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے مانگ رہے میرا مالک معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ. اللہ کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے وہ شعر نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں جاؤ گناہگار، تیرے سب گناہ معاف. بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار. دے سزا تو اس کا عدل. فرض کیجئے اللہ نے کر دیا معاف غلام حسین کو. غلام حسین ہو جا رہا ہے جنت، نظر آ رہی ہے تصویرت کی نگاہوں سے آ رہے نظر. غلام حسین ہو جا رہا ہے جنت. اب میں نے تصویر کا تصرف دکھانا ہے اور یہیں سے مسائل کی طرف چلے جانا. فرض کیجئے عدل قائم ہوا. میں نے اب آپ کو دکھانا ہے کہ اگر
सजा। एक बात मैं अपनी पूरी तालिबाना जिम्मेदारियों से कह रहा हूं, अली वलीउल्लाह पढ़ने का कम अज कम फायदा यह है कि अगर नेकियां कम बढ़ गई, गुनाह बढ़ गए, तो क़यामत के दिन थोड़ी या ज्यादा सजा मिल सकती है, लेकिन फख्र करना इस बात पे जहन्नम की आग अली वाले पे हराम है। अली वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। सजा, उसी सजा से हमें मासूम बार बार फरमाते हैं कि सजा से अपने आप को बचाना। और कोई भी सजा है, मेरी गुलाम साहब को इतने कह दिया गया कि इसे एक कोने में खड़ा कर दो, एक दिन के बाद इसका हिसाब लिया जाएगा, इसका मामला देखा जाएगा। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वकाना मिक़दारुहु 50,000 सना, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उससे हमें बचना है, तैयारी करना है। उस्ताद उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह नजफी अल्लाह मकामा उस्ताद उलमा के दादा उस्ताद थे, अल्लाह सदर शाह नजफी साहब के बुजुर्ग भी थे, उनके उस्ताद भी थे। अल्लाह अख्तर अब्बास शेख जामिया जिन्होंने फाती तर्जुमा किया, मेरे उस्ताद थे, उनके अल्लामा साहब के उस्ताद थे। तो किबला का किबला है, आलिम होता है। मैं अपने अशरे कुर्बान करता हूँ किबला के किबले पर। आप सुस्त तो बहुत में पड़े हैं, लेकिन सुनाता मैं हूँ, मजूसी नहीं करता, तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन 12-14 बंदों ने समझ के मुझे दुआ दे दी। मैंने अर्ज़ किया कि किबला इतना अजीम है, मैं अपने अशरे कुर्बान करता हूँ। किबला के जुड़े पे आलिम होता है। किबला फरमाते हैं कि शफाअत सिवाय मासूम के कोई नहीं कर सकेगा क़यामत के दिन, शफाअत सिवाय मासूम के। उन्होंने नाम लिया, बुजुर्ग आदमी थे, मैं नाम नहीं लेता। कुछ लोग इस्लाम में ऐसे आ गए थे, पूरी सूरह मुनाफिकून कुरान में है कि अगर मैं किसी का नाम बुरे तरीके से लूँ तो लोग माफ़ नहीं करते, अच्छे तरीके से लूँ अल्लाह माफ़। तो उन्होंने कहा कि फलां बंदा जो आएगा शफाअत के लिए, तो अल्लाह कहेगा नहीं कि जब दीन के लिए मुझे तेरी ज़रूरत पड़ी थी उस वक्त तो तुम नहीं, समझ नहीं आई मेरी बात। जिब्राइल अगला है जिसका मैंने वादा किया सर था, फरमाते जब मेरे अमीर आका आएंगे ना शफाअत के लिए, अली मौला भी शफाअत करेंगे नहीं, इरादा शफाअत फरमा रहे होंगे कि शफाअत की बारिश पहले ही शुरू हो जाए। अगला जुमला हर हलाली मवाली अजीज बच्चों और बुजुर्गों तक, क्योंकि बुजुर्ग का जुमला है, ज़्यादा बुजुर्ग भी साथ आके बैठे, जुमले से लुत्फ लें। आलिम का जुमला, आलिम ने क्या अजीम बात कही, फरमाते हैं मुझे बताओ अल्लाह अली की शफाअत क्यों ना कबूल करे? अली ने पूरी जिंदगी में तौहीद को कभी शिकवे का मौका दिया। क्या खुदा कह सकता है कि अली दीन की खातिर मुझे तेरी जरूरत पड़ी थी और तू मौजूद नहीं? खत्म होगी मेरी तकलीफ। मैंने बताना है अली छुड़ाएंगे कैसे आखिरी जुड़े और मैं मसाइल की तरफ जाऊँ। लेकिन मेरी सारी तकलीफ जो शुरू से मेरे साथ है, लुत्फ लेकर नतीजा ले रहा हूँ घंटे की तकलीफ का। आखिरी जुमलों में लाया गया, फरिश्तों ने आके दबोच हुआ ले जाओ, 1 लाख की गुलाम साहब की पर कम पड़ गई है। फरिश्तों ने आके दबोचा, पर जैसे ही दबोचा तो आदत तो माँ की गोद से बनी हुई है कि जब भी कोई मुसीबत आई कहा या अली, अब सारे करके बोलो है अली। सलामत रहे मौला, आपको सलाम। कल मैं आपसे नारा लिखवाऊंगा, लेकिन आज की हद तक मैं चाहता था कि मेरा मैसेज बराबर पहुंचे। आपने बहुत खूबसूरती से समाप्त फरमाया और मैंने कोशिश की एक तालिब इल्म की हैसियत से कि बात आप तक पहुंच जाए। मंज़िल शफाअत है, अली छुड़ाएंगे कैसे? जैसे ही फरिश्तों ने दबोचा तो आदत की माँ की गोद से है, और जैसे ही मुसीबत आई कहा या अली, या अली, या अली मदद। तो जैसे ही गुलाम हुसैन ने पुकारा, मौला अली शाह अपने दहशत की हैसियत से मौजूद थे, मसलन अली की निगाह पड़ गई। अली ने आगे बढ़ के इस्तिफ़सार फरमाया फरिश्तों से, भाई मामला क्या है? फरिश्तों ने हाथ तवज्जो अपनी वक्त, फरिश्तों ने हाथ बांध के अर्ज़ किया या
यकीन खुदा हमें बख्शेगा भी ज़रूर और 14 हमें बख्शवाएंगे भी ज़रूर। लेकिन खुदा गवाह है, हम रोते इसलिए नहीं हैं कि हमें लालच है कि हमें बख्शवाया जाएगा। ज़हरा का बेटा तेरी ज़ात से हमारा अहद है, हम बख्शे जाएं या ना बख्शे जाएं ये हमारा मुकद्दर है। लेकिन रोते तुझे इसलिए हैं कि तेरी माँ ने कहा था मेरे गरीब पे रोएगा क्या। आज 20-19 रमजान का दिन आपने गुजारा है, सारा साल आप अली और बतूल को उनके बेटों का पुरसा देते हो, उनकी बेटियों का पुरसा देते हो। आओ आज हुसैन और ज़ैनब को बाबा का पुरसा। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें सैयदा ज़ैनब को पुरसा देने के लिए तैयार है। अज़ादारा ने हुसैन, एक जुमला मैंने शक्कर में मैंने इसी 2 साल पहले रमजान में 21 रमजान की सुबह नमाज फजर के बाद मजलिस थी, हज़ारों का मजमा था, वहाँ मैंने एक जुमला पढ़ा। फिर उसके बाद मसाइल में मैंने 20 मिनट वही जुमला बार बार वैसे वो ने दोहराया और मजलिस वहीं पे खत्म हो गई। मैं वो जुमला यहाँ भी दोहरा देता हूँ, आंखें बरसने के लिए तैयार है गुस्से के लिए। अदादारों, 19 रमजान का सारा दिन, 20 रमजान की सारी रात, 20 रमजान का सारा दिन और फिर 21 रमजान की सारी रात ज़ैनब एक एक भाई से पूछती रही, हसन मुझे तसल्ली दे, मेरा बाबा बच तो जाए। अपने बाबा के साथ ईद मनाने के लिए एक जुमला के औलाद वाले बैठे हो। ये रमजान का आखिरी अशरा वो होता है कि जब बेटियां अपने अपने बाबा से ईद मांगने की तैयारियां कर रही होती है। और मुसलमानों, हम रोते इसलिए हैं, मुसलमानों की बेटियां ईद की तैयारियां कर रही थी, अली के घर से बहन आ रहे थे, बाबा बताते रहे यतीमों को खामोश कर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं, मुसलमानों को जब भी मौका मिला है उन्होंने हम अहले बैत की ईदें बर्बाद। मुस्लिम की बेटियां यतीम हुई ईद से 1 दिन पहले, अली की बेटियां यतीम हुई ईद से 9 दिन पहले। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अज़ादारों, अली और बतूल के दर्द, बड़ा दर्द वाला शिया मेरे सामने। अली और बतूल के दर्द, बड़े बड़े दर्द याद है हुसैन के बाबा के। एक दर्द मैं आपको सुनाता हूँ, अली और बतूल के दर्द अगर एक जुमले में जमा किए जाएं तो वो जुमला ये बनता है, ज़हरा को अली के दर्द खा गए, अली को बतूल के दर्द। मसाइल तो पढ़ दिया मैंने। अली और बतूल के दर्द एक जुमले में जमा किए जाए वो जुमला ये बनता है, ज़हरा को अली के दर्द खा। सुना तो ज़हरा का एक दर्द जो तारीख सुन के रोने के आदि हो। मेरे वकील आका घर में तशरीफ लाए, चेहरे की परेशानी को महसूस किया जनाब ज़हरा ने, बीवी को पहलू का दर्द भूल गए, आंखों में आंसू आए, रो के फरमाते यानी मैंने सुना है लोग आप पे सलाम नहीं करते। बाबा करने ना समझ रहा, मैंने सुना है लोग आप पे सलाम नहीं करते। अली जैसे बहादुर की चीज निकल गई, ज़हरा इतनी बात होती अली बर्दाश्त कर लेता। सुन ये है, मैं सलाम करता हूँ, लोग मेरे
سنا اور اس کا مجلس تھی سیدہ کے حوالے سے میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے قبلہ سے قبلہ سنا، میرا جیون پھٹا ہوا ہے خدا کی قسم۔ قبلہ فرما رہے تھے بڑا درد تھا زہرا کو کہ لوگوں نے علی کی ولایت کو بولا، درد بڑا جملہ اس لیے زانے کا فرماتے ہیں بی بی برقع پہن لیتی تھی حسنین کو ساتھ لے لے کے ایک صحابی کے دروازے میں جا کے غلیل کا واقعہ یاد دلاتی تھی اور زور دیا ہے جب مسلمان دیکھتے تھے نا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے تو گھروں کے دروازے بند کر لے، بطول بیٹی ہوئی واپس چلی جاتی تھی، تیرا پیغام تیری امت نے بڑھا زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ مکمل کر دو بات کو، ایک درد علی کا بھی سنا دوں۔ بیوی کی شہادت ہوئی نا، معصوم کو غسل معصوم دے مولا امیر غسل دے رہے تھے، ام احمد پانی پکڑا رہی تھی، دوران غسل ام احمد کے رونے کی آواز بدل گئی، مولا امیر فرماتے ام احمد ذرا آہستہ روتے رہے، رونے کی آواز سن کے میری زینب، میرے رونے کی آواز سن کے میرے حسنین روتے، باتوں کرنا جو لفظ سمجھنا ہو گیا آ گیا ہے تو ابھی مجھے مولا منع کر رہے تھے کہ غسل دیتے دیتے کوئی ایسا مرحلہ آ گیا علی جیسے بہادر کی چیزیں بدل گئے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی ابھی تو منع فرما رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا نے منہ پہ بات شروع کیا، ام احمد بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو رونے پہ مجبور کر رہی، مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلو کی زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے۔ اب میں آپ کے حوالے سے کرنے والے مسائل کیا تو مزید شہادت بڑے درد مجھے یاد ہے کہ اللہ مولا امیر کی شہادت کے تجربے آپ کو سناؤں گا۔ عزادارو 18 رمضان کا روزہ میرے مولا امیر نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار فرمایا۔ ذرا سوچو علی کے شیعہ، ذرا غور کر، بابا ہو علی جیسا، بیٹی ہو ام کلثوم جیسی، اس بیٹی نے اپنے عظیم بابا کے لیے کیا نہ اہتمام کیے ہوئے، لیکن خدا گواہ ہے جب ہمارا دسترخوان پہ نگاہ پڑتی ہے تو دل کہہ اٹھتا ہے ہاں یہ امام المتقین کا دسترخوان ہے۔ 3 کھانے چنے ہوئے تھے، دانے جوی بھی تھا، دودھ بھی تھا، نمک بھی تھا۔ علی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیکھ کے جناب ام کلثوم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور آپ فرماتے ہیں بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، باپ روئے بیٹی نہ روئے، بابا آپ کیوں روئے؟ فرمایا بیٹا ام کلثوم آپ نے کبھی زندگی میں ایک دسترخوان پہ اپنے بابا کو 3 کھانے کھاتے دیکھے؟ کیا بابا کون سے 3 کھانے کا؟ بیٹا نانے جوی بھی ہے، دودھ کا پیالہ بھی ہے، نمک بھی ہے۔ ام کلثوم بیٹا ایک کھانا اٹھا لو۔ بیٹی نے یہ سمجھا سارا دن کے مزدوری کرنے والا میرا بابا، سارا دن کا روزہ دار، رات کو ساری رات اللہ کی عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ سوچ کر بی بی نے نمک اٹھا لیا۔ علی نے دیکھ کے کہا ام کلثوم بیٹا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بابا قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے زیادہ دیر بارگاہ توحید میں کھڑا ہے؟ امام المتقین کا ماننے والا شیعہ فرمایا بابا کیا کروں؟ فرمایا دودھ اٹھا لے۔ میرے امام المتقین امام نے نمک کے ساتھ روزہ افطار فرمایا، ساری رات عبادت کا سلسلہ جاری رہا۔ آج رات کے ٹائم ریش مبارک کے ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ستاروں گواہ رہنا، ساری زندگی علی نے تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، گواہ رہنا ساری زندگی تم نے علی کو سوتے بھی دیکھا، ساری زندگی کا شب زندہ دار علی، کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا ساری زندگی کا شب زندہ دار علی۔
عبادت کا سلسلہ جاری رہا. آذان صبح کا وقت آ گیا, صبح صادق کا وقت آ گیا. علی مولا نے مسجد میں جانے کی تیاری کی. ابھی نکلنے لگے تھے کہ گھر کے جانوروں کو احساس ہو گیا. آگے بڑھ کے بطخوں نے علی کا دامن آوا کا پکڑ لیا. ام کلثوم آگے بڑھ کے بطخوں کو ہٹانے لگی. علی رو کے فرماتے بیٹا یہ تیرے بابا کا دوہا پڑھ رہی, میرے بعد ان کا خیال رکھنا. عزادارہ حسین میرے مولا مسجد میں تشریف لائے. یہ بلعون الٹا لیٹا ہوا تھا. میرے مولا نے پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا, اٹھ وقت اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے. اس کو اٹھایا. میرے مولا نے آذان کو دستہ آذان پہ تشریف لائے. علی نے آذان کہنا شروع کی. اور رونے والوں, غصہ دینے والوں, 3 آذانیں وہ ہیں جنہوں نے سادات کے گھر میں قیامت برپا کر. پہلی آذان حضرت بلال کی آذان. پیغمبر کی وفات کے بعد بلال یمن کی طرف چلے گئے تھے. کچھ مہینوں کے بعد جب بلال ایک مرتبہ مدینے حسنین سے ملنے آئے تو جناب سیدہ کو پتہ چلا. حسنین کہتا جاؤ جا بلال سے کہو آج بلال آذان کہے. بلال نے آذان دینا شروع کی. جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سیدہ نے گریہ کیا. بی بی زمین میں گر پڑی. حسنین دوڑتے ہوئے آئے کہ جب بلال آذان بند کر دو ہماری اماں بے ہوش ہو گئی. دوسری آذان, آذان علی اکبر. کربلا کے میدان میں جب علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں نے علماء سے سنا سیدانیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. واہ محمدہ واہ علیہ. اور تیسری آذان میرے مولا علی کی. آج صبح کی آذان علی نے آذان دی. جناب زینب فرماتی ہے ام کلثوم بہن, آج علی کی آواز کا گداز بتاتا ہے کہ لگتا ہے بابا کی آخری آذان, بابا کی آخری آذان. عزاداروں, آذان ختم ہوئی, نماز کا سلسلہ شروع ہوا. مختلف روایات ہیں, پہلی رکعت کا پہلا سجدہ یا دوسری رکعت کا پہلا سجدہ. علی نے سجدے میں سر رکھا. اس ملعون نے ضرب چلائی. جبرائیل کی آسمانوں میں ندا آئی الا قد قتل الامیر المؤمنین. وہ لوگوں مومنوں کا امیر شہید کر دیا گیا. جناب زینب فرماتی ہوں میں کلثوم بہن یہ تو وہی آواز ہے جو نانا کی وفات پہ بلند ہوئی تھی. یہ وہی آواز ہے جو زہرا کی شہادت پہ بلند ہوئی تھی. کہیں ہم یتیم تو نہیں ہوئے. عزاداروں صاحب کا لگنا تھا. میرے مولا امیر کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا فزتو برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. آج علی کا. اور دوسرا جملہ یہ نکلا حسن بیٹا آگے بڑھو نماز مکمل کراؤ. میرا سلام ہو امام حسن کو. علی جیسا بابا خون میں تڑپ رہا تھا, حسن نماز مکمل کرا رہا تھا. عزاداروں نماز مکمل ہوئی. شہزادے بابا کے سرہانے پہنچے. جناب عباس دوڑ کر گئے. ایک روایت کے مطابق شربت اور ایک روایت کے مطابق گرم دودھ کا جام لے کے آئے. امام فرماتے میرا قاتل مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے, پہلے اسے پانی پلاؤ. زخم کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. عزاداران حسین, شہزادوں نے بابا کو ابا کے دامن میں ڈالا, لے کے گھر کی طرف بڑھے. گھر کے نزدیک پہنچے تھے. میرے مولا امیر نے آنکھیں کھولی. فرمایا حسن بیٹا مجھے یہیں پہ رکھ دو. میرے اصحاب سے کہو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. آخری جملہ کا ماتم کرنا ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. میرے مولا حسن فرماتے بابا یہ تیرے عزادار ہیں, یہ تیرے پرسادار ہیں. کہ بیٹے ان کا شکریہ ادا کرو. میرے کانوں میں زینب کے
عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی دونوں آنکھیں جنگ صفین علیہ السلام کے کام آ گئی تھی، ان سے نبینہ ہے، چھوٹی بچی ساتھ ہے، جب علی کے لہجے میں خطبہ سنا نا، بچی کا کانا ہلا کے کہتے بیٹا مجھے پتا علی تو نہیں آ گئے بابا، بچی رو کے کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے، ایک بیوی ہے جو بغیر فران کے اونٹ پہ سوار ہے، جس کے ہاتھ پر سے گردن بنے ہوئے ہیں، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ عبداللہ کہتے بیٹا مجھے اس بیوی کے بہمن کے نیچے لے چلو، بچی نے ہاتھ سے پکڑا بہمن کے نیچے لے کے آئی، اب ماتم کرنا ہے چلو سمجھنا، مسلح پر بھی عبادت ہو جائے گا، میں سمجھا سکا۔ ایک وقت عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بیوی تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ جزا کرنا خدا تمہاری چیز دبا کے زہرا میں قبول فرما، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے پتا ہے کہ تو ہے کون کے نام ہے علی کی بیٹی کی چیز بلند ہوئی، چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں، چچا عبداللہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب۔ آخر جب زیادہ زینب کا نام آیا، عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی، مولا تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان